بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بیٹا والدین کی عزت بھول جائے اور تانا دے کہ اب میرے گھر مفت میں رہتے ہیں تو یہ 5 بہادر اور ٹھوس فیصلے لازمی کریں۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور حساس صورتحال ہوتی ہے جہاں والدین کو نہ صرف جذباتی صدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ اپنی عزت نفس بھی داؤ پر لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جب ایک بیٹا پرورش اور قربانیوں کو بھول کر یہ تانا دیتا ہے کہ اب میرے گھر مفت میں رہتے ہیں تو وہاں خاموش رہنا اور مسلسل آنسو بہانا کوئی حل نہیں ہوتا۔ ایسے موڑ پر والدین کو کمزور پڑنے کے بجائے حکمت اور مضبوطی اور بہادری سے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں تاکہ ان کا وقار بھی قائم رہے اور بیٹے کو اس کی حد کا احساس بھی ہو جائے۔ دنیا کا سب سے بڑا دکھ وہ ہوتا ہے جب اولاد کا خون سفید ہو جائے، اور جب انسان کی اپنی ہی اولاد جسے اس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور پال پوس کر جوان کیا اور اس بڑے مقام تک پہنچایا، وہی اولاد جوان ہو کر والدین کو بوجھ سمجھنے لگے۔ کسی بھی غیرت مند اور مخلص ماں باپ کے لیے بیٹے کی زبان سے یہ سننا کہ اب میرے گھر مفت میں رہتے ہیں ایک ایسا خنجر ہے جو والدین کی روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ یہ جملہ صرف ایک تانا نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بیٹا اب والدین کے احسانات اور رشتوں کے تقدس کو فراموش کر چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں جذباتی ہو کر روتے رہنا اور گلے شکوے کرنا اور مسلسل بحث کرنا بے فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ یہاں والدین کو اپنی بقیہ زندگی اور عزت نفس کی حفاظت کے لیے 5 بہادر اور ٹھوس فیصلے لازمی کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1، فوری طور پر احسان جتانے اور بحث کرنے کا سلسلہ بند کر دیں۔ جب بیٹا اس حد تک گر جائے تو اس سے یہ کہنا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے بالکل فضول ہے۔ وہ آپ کی قربانیوں سے اندھا ہو چکا ہے۔ بہادر فیصلہ یہ کریں کہ اپنے دفاع میں صفائیاں دینا اور رونا بند کر دیں۔ اپنی خاموشی کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنائیں۔ جب آپ اس کے تانے کے جواب میں خاموش ہو کر سنجیدگی سے اسے دیکھیں گے تو آپ کا یہ وقار اسے اندر سے شرمندہ ہونے پر مجبور کر دے گا۔ نمبر 2، مالی طور پر مکمل خود مختاری کا قدم اٹھائیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی کوئی آمدنی اور پینشن بچت موجود ہے تو اپنے اخراجات کے لیے بیٹے کے آگے ہاتھ پھیلانا فوری بند کر دیں۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو گھر کے راشن اور بجلی کے بل اور دیگر اخراجات میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں اور اسے جتائیں کہ آپ مفت میں نہیں رہ رہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اور صحت اجازت دیتی ہے تو کوئی چھوٹا موٹا گھر بیٹھے کام مثلاً ٹیوشن کوئی اور ذریعہ تلاش کریں تاکہ آپ کو ایک ایک روپے کے لیے اس کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ نمبر 3، رہائش کا متبادل اور آزادانہ فیصلہ۔ اگر وہ گھر مکمل طور پر بیٹے کی اپنی کمائی کا ہے اور وہ آپ کو وہاں بوجھ سمجھتا ہے تو اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے وہاں سے دوری اختیار کرنا ہی سب سے بڑا اور بہادرانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اپنا کوئی دوسرا مکان اور آبائی گھر کوئی اور جگہ ہے تو وہاں شفٹ ہونے کا فیصلہ کریں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو اور گھر آپ کی یا آپ کے شوہر کی کمائی سے بنا تھا جس پر بیٹے نے قبضہ کر رکھا ہے تو قانوناً اور شرعاً اپنا حق واضح کریں۔ بیٹے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر کس کی بدولت ملا ہے۔ جب رشتوں میں لفظوں کے تیر حد سے بڑھ جائیں تو بحث کرنے کے بجائے اپنے متبادل راستے تلاش کرو۔ یاد رکھو، خودداری کے ساتھ جیا گیا ایک چھوٹا سا کمرہ تانوں کے محل سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ نمبر 4، توقعات کا خاتمہ اور جذباتی دوری۔ والدین اکثر اس لیے زیادہ دکھ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ اولاد سے محبت اور توجہ کی توقع رکھتے ہیں۔ جب بیٹا اور بیٹی حد پار کر لیتے ہیں تو اس سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں۔ بہادر فیصلہ یہ کریں کہ اپنی دنیا الگ کر لیں۔ بیٹے کے معاملات اور اس کے فیصلوں اور اس کی زندگی میں مداخلت کرنا اور مشورے دینا بالکل بند کر دیں۔ اپنی توجہ اپنی ذات اور اپنی صحت اور عبادت اور اچھے دوستوں دیگر مخلص رشتوں پر مرکوز کریں۔ جب آپ اسے اپنی زندگی کا مرکز بنانا چھوڑ دیں گے تو اس کے تانے آپ پر اثر کرنا بند کر دیں گے۔ نمبر 5، اپنی حدیں طے کریں اور واشگاف الفاظ میں جواب دیں۔ بہادری کا مطلب لڑنا نہیں بلکہ اپنی حدود کا تعین کرنا ہے۔ بیٹے کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ وہ لائن اور باؤنڈری کراس کر چکا ہے۔ ایک بار نہایت سنجیدگی اور مضبوط لہجے میں بیٹے سے کہیں،
کہ یہ زندگی اور یہ مقام جہاں تم آج کھڑے ہو یہ ہماری ہی تربیت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہم یہاں مفت میں نہیں رہ رہے بلکہ اپنے اس حق کے ساتھ رہ رہے ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم بوجھ ہیں تو ہم تمہاری زندگی سے اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، مگر یاد رکھنا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کیونکہ مکافات عمل برحق ہے۔ اولاد کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ وقت کا پہیہ ہمیشہ گھومتا ہے۔ جو آج طاقت اور مال کے نشے میں اپنے بوڑھے والدین کو مفت کا مہمان کہہ رہا ہے، کل اس کی اپنی اولادہ اس کے ساتھ یہی سلوک دہرائے گی، کیونکہ مکافات عمل ایک اٹل حقیقت ہے۔ والدین کے لیے ایسے مشکل وقت میں حوصلہ ہارنے کے بجائے اپنے آپ کو سنبھالنا ضروری ہے۔ آپ کا وقار اور آپ کی عزت نفس اور آپ کا سکون کسی بھی ایسے رشتے سے زیادہ اہم ہے جو آپ کی قدر نہ کرنا جانتا ہو۔ بہادر فیصلے شروع میں تکلیف دہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کو ایک باوقار اور پرسکون زندگی کی طرف لے جاتے ہیں جہاں آپ کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہوتے۔ جب اولادہ اپنی کامیابیوں کو اپنی محنت اور والدین کی موجودگی کو مفت کا بوجھ سمجھنے لگے تو سمجھ لو کہ اس کی دولت بڑھ گئی ہے اور ظرف گھٹ گیا ہے۔ پرندے جب پرواز سیکھ جاتے ہیں تو کچھ گھونسلے چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ نادان پرندے گھونسلے کی بنیادوں کو ہی بیکار سمجھنے لگتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ طوفان میں شاخیں نہیں وہی بنیادیں کام آتی ہیں۔ عزت نفس کا تحفظ ہر رشتے سے مقدم ہے، چاہے وہ رشتہ تمہاری اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو۔ جہاں تمہاری قربانیوں کی قیمت تانا بن جائے وہاں خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا ہی سب سے بڑا وقار ہے۔ مال اور مکان انسان کی اپنی محنت ہو سکتے ہیں، لیکن اس مکان میں بیٹھ کر فیصلے کرنے کے قابل بنانے والی ہستی والدین ہوتی ہے۔ جڑوں کو کاٹ کر درخت کبھی ہرے نہیں رہتے۔ وقت کا ترازو بڑا بے لچک ہے، جو اولادہ آج اپنے بوڑھے والدین کو اپنے گھر میں مہمان مفت سمجھتی ہے، کل وقت اسے اس کے اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ بوڑھے والدین کا جھکا ہوا سر ان کی کمزوری نہیں، ان کی دعاؤں کا بوجھ ہوتا ہے جو وہ اب بھی تمہاری چھت کو قائم رکھنے کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی سب سے سستی کمائی وہ دولت ہے جس کے نشے میں انسان ان ہستیوں کو نیچا دکھانے لگے جنہوں نے اسے انگلی پکڑ کر پہلا قدم چلنا سکھایا تھا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے پروردگار اللہ، ہمارے سروں پر قائم ہمارے وقار اور عزت نفس کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، چاہے وہ ہماری اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو۔ ہمیں ایسی محتاجی اور ایسے کڑے وقت سے محفوظ رکھنا جہاں محبتوں کے بدلے تانے اور قربانیوں کے بدلے بوجھ سمجھا جائے۔ اے مالک کائنات، ہماری اولاد کو ہدایت کے اس نور سے منور کر دے جو رشتوں کے تقدس اور والدین کے مقام کو پہچان سکے۔ ان کے دلوں میں نرمی اور زبانوں میں شیرینی اور آنکھوں میں حیا پیدا فرما۔ انہیں وہ ظرف عطا کر کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ والدین گھر کا بوجھ نہیں بلکہ تیرے فضل اور برکت کا سب سے بڑا سایہ ہوتے ہیں۔ اے دلوں کو سکون دینے والے اللہ، اگر کبھی وقت کے تھپیڑے اور اپنوں کے رویے ہمارے دل کو زخمی کر دیں تو ہمیں صبر جمیل اور ہمت اور وہ بہادری عطا کرنا کہ ہم گرنے کے بجائے تیرے بھروسے پر باوقار کھڑے رہ سکیں۔ ہمارے دل کو دنیا کی توقعات سے آزاد کر کے اپنی رضا اور عبادت کے نور سے بھر دے۔ ہمیں جتنا بھی جینا نصیب فرما، عزت اور خودداری اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ جینا نصیب فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین ثم آمین۔